خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ وہ جاتی سردیوں کا موسم تھا اور شام تقریباً ڈھل چکی تھی جب اکرم بس اڈے پر اترا تھا۔ وہ اپنے گاؤں سے اس چھوٹے قصبے میں بس کے ذریعے پہنچا تھا اور اب اپنی اگلی منزل پر پہنچنے کے لیے اسے کسی رکشے کا انتظار تھا۔ حیران کن طور پر اسے کئی رکشے والے بھی ملے، مگر کوئی بھی رکشے والا اس کے بتائے ہوئے پتے پر جانے کو تیار ہی نہ تھا، جس پر اکرم کو کافی حیرت ہوئی۔ ادھر اب وہ لیٹ بھی ہو رہا تھا۔ اسے جلد اپنی منزل یعنی اس قصبے کے ریلوے اسٹیشن پہنچنا تھا، جہاں بطور ریلوے ماسٹر اس کی ڈیوٹی کا پہلا دن تھا۔ مگر نہ جانے کیا وجہ تھی کہ کوئی بھی رکشے والا اسے وہاں لے جانے کو تیار ہی نہ تھا۔ پھر ایک رکشے والے سے اس کی بات طے ہو گئی۔ وہ رکشے میں سوار ریلوے اسٹیشن کے لیے چل پڑا۔ رکشہ ریلوے اسٹیشن پر رکا تو رکشے والے نے گھبرا کر اکرم کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے کہا، صاحب جی، میرا کرایہ دیں تاکہ میں جلد اس منحوس جگہ سے واپس جا سکوں۔ اکرم نے رکشے والے سے اس کی بات کا مطلب پوچھا، مگر وہ کچھ بتانے کی بجائے بس جلدی جلدی کا شور مچانے لگا۔ اکرم کی یہ پہلی نوکری تھی اور وہ بیچارہ سیدھا سادہ سا نوجوان تھا۔ اس نے رکشے والے کو کرایہ ادا کر کے فارغ کیا اور ریلوے اسٹیشن کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں ریل کی پٹریوں کے علاوہ بس ایک چھوٹا سا کیبن بنا تھا جو یقیناً ٹکٹ کاؤنٹر تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دیا تو اندر سے کسی نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ اکرم نے اپنا نام اور آنے کی وجہ بتائی تو جھٹ سے دروازہ کھل گیا اور سامنے ایک نوجوان جو لگ بھگ اکرم کی ہی عمر کا تھا، اس نے اکرم کا استقبال کیا اور اسے اندر بلا لیا۔ اس کا نام ساحل تھا۔ اس نے بتایا کہ پچھلے مہینے ہی اس کی اس اسٹیشن میں پوسٹنگ ہوئی تھی، مگر وہ کسی ذاتی مجبوری کی وجہ سے یہاں نہیں رہ سکتا، اسی لیے اس نے کہیں اور پوسٹنگ کروا لی ہے اور آج رات ہی وہ روانہ ہو جائے گا۔ پھر وہ جلدی جلدی اکرم کو تمام کام سمجھانے لگا۔ اکرم کو ان تمام معاملات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں ہر بندہ اس جگہ سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اور ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ پھر سے دروازہ بجا اور پوچھنے پہ پتہ چلا کہ ریلوے اسٹیشن پہ کام کرنے والا چپراسی، جسے اکرم کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی، وہ اس کے لیے چائے اور کھانا لے کر آیا تھا۔ اکرم نے چپراسی سے سلام دعا کیا اور اس سے باتیں کرنے لگا، جبکہ ساحل نے جلدی سے اپنی چائے ختم کی اور ان دونوں کو الوداع کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اکرم نے چپراسی کے چہرے پہ ساحل کو جاتا دیکھ کر معنی خیز مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ اب اس سے رہا نہ گیا تو اس نے چپراسی سے پوچھ لیا کہ آخر یہ تمام معاملہ ہے کیا؟ پہلے بس اڈے پہ رکشے والوں کا رویہ اور پھر ساحل کا اتنی جلد بازی میں یہاں سے جانا۔ مگر چپراسی نے ان تمام باتوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ تو بس دن کے وقت صفائی ستھرائی کرتا ہے اور رات میں اسٹیشن ماسٹر کو چائے اور کھانا پہنچاتا ہے۔ پھر اس نے اکرم سے کہا کہ اس اسٹیشن پہ صرف دن میں ہی مسافر آتے ہیں، ہاں مگر رات میں صرف وہ آتی ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اب میں چلتا ہوں۔ اکرم چپراسی سے اس کی بات کا مطلب پوچھنا چاہتا تھا، مگر چپراسی فوراً ہی باہر نکل گیا۔ ادھر اکرم کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ فائلوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا تھوڑی دیر کام کر کے کیبن کے پیچھے بنے اپنے کوارٹر میں جا کر آرام کر لے گا، مگر کام میں اسے وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور ٹرین کی زوردار سیٹی بجنے پر یکدم وہ چونک پڑا۔ پھر وہ کیبن سے باہر نکلا تو دور سے اسے ایک ٹرین سرپٹ دوڑتی نظر آئی۔ ٹرین کی رفتار سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ اسٹیشن پر نہیں رکے گی، اس لیے اکرم نے کیبن میں واپس جانے کے لیے قدم بڑھا دیے اور ابھی وہ پلٹا ہی تھا کہ پٹری کی دوسری طرف اسے سفید کپڑے پہنے ایک لڑکی نظر آئی جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ ابھی وہ کچھ سوچتا کہ یکدم ٹرین قریب آ گئی اور تیزی سے گزرنے لگی۔ اکرم نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ لڑکی نے پٹری پر کود کر خودکشی کر لی ہے۔
جب ٹرین گزری تو بھاگ کر پٹری پر گیا، مگر وہاں لڑکی کی لاش نہ تھی۔ سو اس نے کافی دور تک دیکھا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس لڑکی نے خودکشی نہیں کی، مگر لڑکی کہاں غائب ہو گئی؟ شاید یہ اس کا وہم ہو، وہاں کوئی لڑکی کھڑی ہی نہ ہو۔ یہ سوچ کر وہ اپنے کیبن میں آ گیا اور پھر سے مصروف ہو گیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ پھر سے ٹرین کی سیٹی بجی، اور پھر وہ اپنے کام چھوڑ کر اس امید پر باہر نکل گیا کہ شاید ٹرین رکے۔ اور ابھی وہ باہر نکلا تھا کہ اس کی نظر کچھ دور کھڑی اسی لڑکی پر پڑی جو کچھ دیر پہلے پٹری کی دوسری طرف تھی، مگر اس بار وہ پٹری کے اس پار اکرم سے کچھ ہی فاصلے پر اسی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ ابھی اکرم کچھ سوچتا کہ گاڑی بہت نزدیک آ گئی۔ اکرم نے آگے بڑھ کر گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ادھر ڈرائیور نے اشارہ پا کر ٹرین کی رفتار بھی کم کر دی، مگر جوں ہی اس کی نظر سامنے کھڑی اس لڑکی پر پڑی، ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار پہلے سے بھی تیز کر دی۔ دوسری طرف خاموش کھڑی لڑکی اچانک ٹرین کے پیچھے بھاگنے لگی۔ وہ ٹرین سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اور دیکھتے دیکھتے وہ ٹرین سے بھی آگے نکل گئی۔ اکرم ایک دم کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک لڑکی تیز رفتار ٹرین سے زیادہ تیز کیسے دوڑ سکتی ہے۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کیبن میں گیا اور دروازہ بند کر کے اپنی سانسیں بحال کرنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ باہر کچھ ہی فاصلے پر وہی لڑکی تھی، مگر اس کا نچلا دھڑ غائب تھا، اور وہ خون میں لت پت اپنے دونوں ہاتھوں پہ چلتی ہوئی اکرم کی کیبن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ادھر اکرم کیبن کے پچھلے دروازے سے چیختا چلاتا بھاگ نکلا۔ وہ دیوانہ وار بھاگ رہا تھا، اور اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی اسی طرح ہاتھوں کے بل چلتی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ اکرم میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ مڑ کر پیچھے بھی دیکھ لیتا۔ نہ جانے کب تک وہ بھاگتا رہا، پھر سڑک کنارے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا کہ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ دراصل اکرم سڑک کنارے سوئے ایک فقیر سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا تھا۔ فقیر نے اکرم کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا، اور حقیقتاً اکرم کے پیچھے وہ لڑکی جس کا نچلا حصہ کٹا ہوا تھا اور وہ اپنے ہاتھوں کی بل تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی، مگر جیسے ہی اس کا سامنا فقیر سے ہوا وہ وہیں رک گئی۔ وہ غصے سے فقیر پر غرا رہی تھی، جبکہ فقیر کے ہونٹ مسلسل کچھ پڑھتے ہوئے ہل رہے تھے، اور اکرم وہ تھر تھر کانپتے ہوئے آنکھیں پھاڑے اس بھیانک لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ ہی سیکنڈز میں لڑکی یکدم غائب ہو گئی، اور اکرم بھی خوف سے وہیں گر پڑا، جسے فقیر نے سہارا دیا اور پانی پلایا۔ اکرم کا یونیفارم دیکھ کر وہ تمام معاملہ سمجھ چکا تھا۔ جب اکرم کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو فقیر نے اسے بتایا کہ جس ریلوے اسٹیشن پر اس کی ڈیوٹی لگی ہے وہ آسیبی ہے۔ وہ لڑکی جس کا نچلا دھڑ کٹا ہوا تھا، اس نے اسی اسٹیشن پر ٹرین کے نیچے کود کر خودکشی کی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ اس واقعے کو کئی عرصہ بیت چکا ہے۔ لڑکی بدرو بن چکی ہے اور اس نے کئی معصوم لوگوں کو بھیانک نقصان پہنچایا ہے۔ اسی لیے عرصہ پہلے یہ اسٹیشن بند کر دیا گیا تھا، مگر پھر دوبارہ کھول دیا گیا۔ یہاں دن کے وقت مسافر آتے ہیں، جبکہ رات میں کوئی نہیں آتا، نہ ہی ٹرین رکتی ہے، کیونکہ تمام گزرنے والی ٹرین کے ڈرائیور کو وہ بدرو پٹری پر بھاگتی دوڑتی دکھائی دیتی ہے، اور ڈرائیور ٹرین کی رفتار مزید تیز کر دیتے ہیں۔ یہاں کوئی بھی ٹرین ماسٹر زیادہ دن نہیں ٹکتا، سب بھاگ جاتے ہیں۔ میں تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اکرم نے فقیر کا شکریہ ادا کر کے اس سے درخواست کی کہ وہ رات اسے اپنے پاس رکھ لے۔
صبح ہوتے ہی وہ وہاں سے سیدھا اپنے گھر چلا جائے گا۔ فقیر نے کچھ پڑھ کر اکرم کا حصار کیا اور اسے آرام سے سو جانے کا کہا۔ پھر صبح جب اکرم کی آنکھ کھلی تو وہ فقیر غائب تھا، مگر اکرم جیسے تیسے وہاں سے بس اڈے پہنچا اور وہاں سے واپس گھر چلا گیا۔ کئی دن تک وہ شدت خوف سے بیمار رہا، اس کی نوکری بھی چلی گئی، مگر وہ خود کو خوش قسمت تصور کرتا ہے کہ اس کی زندگی بچ گئی۔